الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك البر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے. لباس بشر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ معجزہ ہے. لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کی اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل. رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. وہ اور ہی تھا. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. اگر خاموش گھومے تو یہ سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں تو شریف نظران عقیدت پیش فرمایا. ایک بار اور علیہ السلام پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ایک بار اور نظران شریف پیش فرما دیں. سیدنا مولانا علیہ السلام
کس انداز سے رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ یہ رب خود اپنا تعارف کیوں کرا؟ مجھ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ کوئی استاد اپنے تعارف کا ذریعہ اپنے شاگرد کو بنائے، مجھے پہچاننا چاہتا میں فلاں کو استاد، تو بھی ہر شاگرد کا نام نہیں لے گا، وہ لے گا ایسے ہی شاگرد کا نام جو واقعی اس کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ شاگرد تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر کسی شاگرد پر اگر استاد کو ناز ہو، کسی سیکھنے والے پر اگر سکھانے والے کو ناز ہو، تو قرآن سکھا دیا۔ اور کس نے سکھایا؟ رحمان نے۔ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نے سکھایا، لفظ اللہ بھی لایا جا سکتا تھا، اور یہ بہت ہی باسمت لفظ۔ پہلے آپ یہ سمجھیں، جب کوئی کسی کو کچھ سکھاتا ہے اگر تعلیم رحمت و شفقت کی بنیاد پر اور اس میں کوئی غرض نہ ہو تو وہ تعلیم بہت مکمل ہوتی ہے۔ استاد کا شفیق ہونا یہ ضروری ہے تعلیم کے کمال کے لیے۔
اسی لیے اگر استاد کسی پر شفیق نہ ہو تو اس کی وہ توجہ نہیں ہو سکتی جو مکمل تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ تو لفظ رحمان جو رحمت سے بنا، الرحمان کہہ کر بتا دیا گیا کہ جو ہم محبوب کو سکھا رہے ہیں یہ ہماری رحمت و شفقت کا نتیجہ، رحمت و شفقت، کمال رحمت کمال شفقت سے ہم سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ تعلیم ناقص نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے تعلیم ناقص کب ہوتی ہے؟ سکھانے والا ناقص ہو یا سیکھنے والا ناقص ہو۔ تعلیم کسی کی ناقص کب ہوگی؟ یا تو سکھانے والا ناقص ہو یا سیکھنے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہو وہ ناقص ہو۔ یا پڑھانے والا شفیق نہ ہو۔ تمام باتوں کا جواب دو لفظوں میں آ گیا، الرحمن، سکھانے والا رحمان، رحمت و شفقت، اور وہ بھی مبالغہ کا صیغہ، جس کی رحمت و شفقت کا کوئی اندازہ ہی نہ لگایا جا سکے۔ اور سیکھنے والے جناب محمد رسول اللہ، جن کی صلاحیتوں کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ صلاحیتوں کے سلسلے میں حضرت ابوالحسن خرقانی یاد آ گئے کہ حضرت محمود غزنوی نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ حضور سیدنا بایزید بستامی سے ایک قول منسوب ہے، عالم شکر میں پہنچتے ہیں اور زبان سے نکلتا ما عظم شانی، سبحانی ما عظم شانی انی عرفت ربی، پاک ہے میری ذات، کیا ہی عظیم ہے میری شان، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور سرکار رسالت کے ارشاد ما عرفنا کا حق معرفتی، رسول یہ کہے ما عرفنا کا، میں نے نہیں پہچانا، اور جو غلاموں کے غلام وہ یہ کہے انی عرفت، میں نے پہچان لیا۔ سوال کا منشا تھا حضرت محمود کے کہ کیا بایزید بڑھ گئے؟ مگر حضرت ابوالحسن خرقانی نے کیا جواب دیا؟ واقعی صوفی کا جواب عجیب ہوتا ہے، عالموں کا جواب دماغ کو خاموش کر دیتا ہے، صوفی کا جواب دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے کہا محمود کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ بایزید کا ضرب ہی کتنا تھا، معرفت کے چند قطرے ملے وہ چھلک پڑے، مگر رسول صلاحیتوں کا سمندر ہے، ساری دنیا کے دروازوں دریاؤں کو پی جائے گا، کہے گا بھی اور گنجائش ہے۔ تو سکھانے والا قادر مطلق اور سیکھنے والا صلاحیتوں کا سمندر۔ یہ تو سمندر کہنے کی ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ سرکار سے کسی چیز کی مثال دی نہیں جا سکتی، کسی چیز سے مثال نہیں دی جاتی، مگر ہم آپ کو سمجھائیں کیسے؟ کبھی چہرے کو چاند کہہ دیا، کبھی بدر کہہ دیا، کبھی سورج کہہ دیا، کبھی جو چیزیں آپ دیکھنے سے مانوس ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں، ورنہ دوستو میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پہ چاند کو قربان کرتا ہوں۔ میں کیسے؟ مگر سمجھانے کے لیے
الفاظ کی بے چارگی بھی ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو سرکار کی معرفت کرا سکے. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. ہم اپنے الفاظ کی تطہیر کر کے سنبھال کر کے بولتے ہیں کہ کہیں شان کے اندر کوئی سوء ادبی نہ ہو جائے. تو سکھانے والا خدا، سکھانے والا خدا، سیکھنے والا مصطفیٰ. اور کیا سکھایا؟ قرآن. کیا سکھایا؟ ہے قرآن میں کوئی کمی؟ ہے قرآن کے اندر کوئی کمی؟ ما من غائبۃ فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب مبین. لوح محفوظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو. یہ تو ہی لوح محفوظ کی تعریف کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. خدا نے جو کچھ پیدا کیا سب لوح محفوظ میں. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ تفصیل کتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو سارا لوح محفوظ جو ہے وہ قرآن کے اندر، لوح محفوظ میں ساری کائنات سمٹی ہوئی ہے. اور سارا لوح محفوظ قرآن کے اندر، اور قرآن علم رسول کے اندر، اور قرآن علم رسول کے اندر. اب کیا شک رہ گیا ہے کہ علم رسول سے کون سی چیز ہے جو باہر ہو سکے؟ القرآن. میں اس لیے القرآن کی بات پر یہ نہیں کہا کہ خدا نے بعض قرآن سکھا دیا، قرآن کا بعض حصہ سکھا دیا. اگر خدا کو بعض حصہ ہی سکھانا تھا تو پورا قرآن بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جتنا بھیجا سکھا دیا، جتنا بھیجا سکھا دیا. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قرآن سکھایا، بلکہ یہ کہا گیا القرآن سکھایا. القرآن سکھایا. القرآن کا ترجمہ میں کیا آپ کے سامنے کروں؟ ذرا مجھے الحمدو کا ترجمہ کر کے دکھا دو. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا. تمام ہم تعریف للہ میں لام مخصوص. اللہ کلمہ جلالت، رب پروردگار، العالمین سارے جہانوں کا. تو الحمدو تمام ہم، القرآن تمام قرآن، سارا قرآن سکھا دیا، سارا قرآن سکھا دیا. اس میں کسی کو شک ہو سکتا ارے نہیں جناب یہ جو متشابہات اور مقطعات ہے یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھایا، یہ رسول کو نہیں سکھایا. اور پڑھ دیا ما یعلم تاویلہ الا اللہ، ما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ کے سوا اس کا معنی کوئی نہیں جانتا متشابہات اور مقطعات کا. اب ان سے پوچھو یہ مقطعات متشابہات قرآن ہے کہ نہیں؟ اور جب قرآن ہے تو علم القرآن، سکھانے والے نے قرآن سکھا دیا، پورا قرآن سکھا دیا. تو متشابہات مقطعات کو نکال کے نہیں سکھایا، بھیج کے سکھایا، داخل کر کے سکھایا. تو سب کچھ سکھا دیا، سکھانے والے نے سب سکھا دیا. تو اس میں کسی چیز کو نکالنے لوگ سمجھے نہیں. بات کیا تھی؟ ایک ہے خدا کے پاس علم ہونا، ایک ہے خدا کا سکھانا. علم تو اسی کے پاس ہے، وہی سکھا رہا ہے. تو وہاں پر تو یہ ہے کہ مقطعات اور مفردات محکمات کا یہ علم جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. اور یہ علم جو خدا کے پاس ہے تو کسی کو دیا بھی کہ نہیں دیا؟ جواب وہ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اس نے سکھا دیا، اس نے سکھا دیا. یہاں سے پتہ یہ چلا، یہاں سے ایک اور بات بھی چلی کہ رسول کو خدا نے سکھایا. یہ حضرت جبریل کیا کر رہے تھے؟ جب خدا ہی نے سکھایا. دوستو یہ قانون کی بات ہے. رب تبارک و تعالی اجرائے قانون کے لیے فرشتے کو بھیج رہا. مگر یہ سب کبھی نہ گمان کرنا کہ حضرت جبریل سکھانے آتے. پہنچانا اور ہے، سکھانا اور ہے. کسی چیز کا پہنچانا اور ہے، سکھانا اور ہے. اور اچھا ہوا اب سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے یہاں مقطعات اور متشابہات کو رکھا کیوں. جب حضرت جبریل یہ وحی لے کر آئے، کاف ہا یا عین صاد، تو ایک ایک لفظ وہ بول رہے ہیں اور سرکار کہتے ہیں علم تو میں نے جان لیا. کاف علم تو میں نے جان لیا، ہا علم تو
میں نے جان لیا، 7 علم تو میں نے جان لیا۔ حضرت جبریل بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے تو نہیں جانا، لانے والے نے نہیں جانا، جس کے پاس آیا اس نے جان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ لفظ کوئی لا رہا، معنی کوئی سکھا رہا ہے، معنی کوئی سکھا رہا ہے، سکھانے والا اور ہے، لانے والا اور ہے۔ اور اچھا ہوا کہ یہ الفاظ آ گئے تاکہ کوئی رسول کو حضرت جبریل کا شاگرد نہ کہہ دے، کوئی رسول کو حضرت جبریل کا شاگرد نہ کہہ دے۔ یہ شاگرد سکھانے والا صرف رب تبارک و تعالیٰ، صرف رب تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک بات بتاؤ، وہ پہلی حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے نا بخاری شریف کی، وہ جس کو حضرت جبریل پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، اور سرکار اور اس کے بعد الفاظ ان کے جو ہیں اقرا اقرا، تو حضور نے کیا کہا تھا اس وقت؟ مانا بقاری۔ اب اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں، ابھی تمہیں ترجمے کی طرف نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، ترجمہ کر سکتے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل نے کیا کیا؟ فغتنی حتی بلغ منی الجہد، انہوں نے مجھے دبوچا۔ اب اس کا بھی یہی ترجمہ کر لیجیے، یہاں تک کہ حضور تھک گئے، ہل چھوڑو، چھوڑ کے کیا پڑھا؟ پڑھیے۔ اب بھی کہ معنی بقاری، ترجمہ آپ وہی کیجیے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب مجھے ایک بات ہے کہ حضرت جبریل کو پتا تھا کہ نہیں کہ وہ پڑھنا جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور اگر کہو کہ جانتے تھے کہ پڑھنا نہیں جانتے تو اصرار کیوں؟ جو شخص پڑھنا نہ جانتا ہو اس سے اصرار، وہ کہتے ہی نہیں، بالکل نامعقول بات ہے کہ جو شخص پڑھنا نہ جانتا ہوں میں پڑھیں گے، یہ تو مذاق بنانا ہوا۔ اور اگر کہا نہیں صاحب نہیں جانتے تو ایک بار تو کہہ دیا میں نہیں جانتا، آپ تو مان لینا چاہیے۔ اگر میں نہیں جانتا، آپ پڑھنا نہیں جانتے، مجھے گمان تھا آپ پڑھنا جانتے، میں نے کہا پڑھیے، آپ نے مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر میں کہوں گا دوبارہ، اور دوبارہ بھی آپ کہتے ہیں کیا میں سبارہ بھی کہوں گا؟ یہ بار بار کا اصرار بتا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پڑھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، کوئی وجہ ہے جو نہیں پڑھتا، اور اسی وجہ سے ہٹانے کے لیے بار بار دبوچ رہے ہیں، اسی توجہ کو ہٹانے کے لیے، اس لیے کہ وہی جہاں آئی تھی وہاں سرکار کس لیے گئے تھے؟ خدا کی یاد میں مشغول تھے، رب کی یاد میں مستغرق تھے، جمال حق کے مشاہدے میں محو تھے۔ ان کی توجہ کو جو ہٹایا جا رہا تھا وہ تیار نہیں ہوئی۔ میں اپنے ذوق کے مطابق جو اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ بھی عرض کر دوں کہ سیدنا جبریل آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے۔ سرکار نے کہا نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے دبوچا، اس منزل سے نکالنے کے لیے دبوچا، فقط تنی مجھے دبوچا حتی بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گئے حضرت جبریل منی میری وجہ سے الجہد انتہائی طاقت تک۔ کیا مطلب ہے؟ جبریل نے جب مجھے دبوچا، اتنا دبوچا کہ خود تھک گئے، مگر توجہ ہٹا نہیں سکے، مگر توجہ ہٹا نہیں سکے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اقرا، پھر فرمایا، پھر سرکار وہی کہ مانا بقال، میں نہیں پڑھتا، پھر دبوچا، پھر سمجھ گئے کہ یہ مشاہدے حق، جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق ہے، تو اسی رب کا نام لینا، جیسے کہا اقرا باسم ربک، جس رب کے جمال کے مشاہدے میں آپ لگے اسی رب کے نام سے پڑھیے، اسی رب کے نام سے پڑھیے۔ کہاں پڑھنے لگے؟ اسی رب کے نام سے پڑھیے، پڑھنے لگے۔ تو دوستو پہنچانا اور ہے، پڑھانا اور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، اور جو سکھایا وہ رحمت و شفقت کی بنیاد پر سکھایا، لہٰذا اور جس کتاب کو سکھایا وہ کامل کتاب ہے، لہٰذا نہ رسول کا علم ناقص ہے، نہ خدا کا سکھانا ناقص ہے، نہ نبی کا سیکھنا ناقص ہے، نہ قرآن ناقص ہے، نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفقت و محبت نہیں تھی۔ ذرا سا آپ خیال کرتے رہیں، بہت ہی
یہاں پر یہ رحمان جو لفظ ہے یہ رحمت سے، اور رحمت سے ایک لفظ رحیم دیا، مگر اس میں رحمان اور رحیم کا فرق بھی آپ سمجھ لیں. ویسے وہ بھی رحمت کا مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ بھی رحمان بھی رحیم ہی سے آتا ہے، مگر فرق ہے. رحمان کی رحمت میں عموم ہے، رحیم ایک خاص رحمت کی درویش ہے. کیا مطلب؟ رحمان سب پر رحمت فرمانے والا، اس دنیا میں سب پر رحم و کرم فرمانے والا. رحیم آخرت میں صرف ایمان والوں کو بخشنے والا. یا رحمان اس دنیا میں سب کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا، اور رحیم اسی دنیا میں اپنے خاص بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازنے والا. رزق سب کو دیتا ہے، نبوت سب کو نہیں دیتا. کھانا پینا سب کو دیتا ہے، ولایت کسی کو نہیں دیتا. تو خاص بندوں پر خاص رہے، یہ رحیم کی شان ہے. اور عام بندوں پر عام مہربانیاں، یہ رحمان کی شان ہے. اور دوسری بات، ہر وقت رحم فرمانے والا رحمان، ہر وقت رحم فرمانے والا رحمان سب پر رحم فرماتا ہے. حکم مادر میں رحم فرمایا، دنیا کی زندگی میں رحم فرمایا، ہر جگہ وہ رحم فرماتا ہر وقت. مگر خاص وقتوں میں خاص بندوں پر خاص مہربانی فرمانے والا یہ رحیم. کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ رحمت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. وقت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، وقت کے اثرات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عبادت تو کسی بھی رات کو آپ کریں آپ کو اجر ملے گا، مگر شب قدر کی عبادت کا حال ہی کچھ اور ہے. تو اوقات کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض اوقات اتنے مبارک ہوتے ہیں، دینے والا وہی، اس وقت بھی وہی دے گا، اس وقت بھی وہی دے گا. مگر کچھ اوقات کی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کے دینے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا انداز ہو جاتا ہے. ایسے ہی رحمان ہر جگہ رحم فرمانے والا، کوئی جگہ کی تخصیص نہیں. رحمان ہر جگہ رحم فرمانے والا، مگر رحیم خاص خاص مقامات، کچھ خاص مقامات ہیں کہ وہاں رحمت کا انداز ہی کچھ اور ہے. یہاں نماز پڑھو یہاں بھی وہی رحمت کرے گا، مگر اگر تم حرم میں پڑھو، مسجد حرام میں پڑھو تو رحمت کا انداز کچھ اور ہے. مسجد نبوی میں رحمت کا انداز کچھ اور ہے. مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی میں معلوم یہ ہوا کہ مقامات کا بھی اثر ہوتا ہے. مقامات کا بھی اثر ہوتا ہے. ہر مقام کا ایک مقام. اسی لیے دوستو دعائیں تو کہیں بھی آپ کریں، مگر کچھ خصوصی مقامات ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتے ہیں. کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو مقام بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کہا جاؤ کا اے رسول یہ تیرے پاس آئے، یہ تیرے پاس آئے. اور پھر کیا کریں؟ اللہ سے مغفرت چاہیں. اللہ سے مغفرت چاہنے کے لیے رسول کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں سے بھی کر سکتے تھے، مگر سرکار کے پاس بلایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تو محبوب تیرے پاس آئیں اور یہاں دعا کریں. ارے بھئی دعا سننے والا یہاں بھی وہی، دوسری جگہ کرتے وہاں بھی وہی، ہر جگہ وہی ہے. یہ یہاں آنا معلوم ہے کچھ مقام کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، کچھ مقام کی بھی خصوصیت ہوتی ہے. اور سرکار کے پاس جاؤ، دعائے مغفرت تم کرو، بات ختم نہیں ہوگی. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرے، رسول بھی ان کے لیے دعا کرے. اور جب رسول بھی ان کے لیے دعا کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے، مہربان پائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ. تو معلوم ہے کچھ مقام کی بھی خصوصیتیں ہوتی ہیں، کچھ مقام کا بھی وہ ہوتا ہے. اسی لیے سرکار کے پاس آپ سوچیں گے، سرکار کے پاس بلایا اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو. وہ مقام اتنا اونچا مقام
اتنا اونچی جگہ. ایک بات بتائیے, یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے اوپر ظلم کرو تو مسجد نبوی میں آؤ, اپنے اوپر ظلم کرو تو مسجد حرام میں آؤ؟ یہ نہیں کہا نا, یہ نہیں کہا, بلکہ نبی کے پاس آؤ. جاؤ المدینہ نہیں, نبی کے پاس, نبی کے پاس. پوری تفصیل تو میں نہیں عرض کر سکتا اس وقت کی قلت کے لحاظ سے, مگر ایک اشارہ میں کر دوں گا اس لیے کہ مقام کا ذکر ہو رہا. دیکھو, اگر مسجد حرام میں بلایا گیا ہوتا تو جب تک ہم مسجد حرام نہ پہنچتے کام نہ بنتا, اور اگر مسجد نبوی میں بلایا گیا ہوتا تو جب تک وہاں نہ پہنچتے کام نہ بنتا. ہم کو رسول کے پاس بلایا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام کا کوئی نائب نہیں, مسجد نبوی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے, مقام ابراہیم کا کوئی وارث نہیں ہے. وہیں جانے کے بعد کچھ دولت ہمیں ملتی ہے, مگر نبی کے پاس بلایا گیا اور نبی کے وارثین اور نبی کے جانشینوں سے دھرتی کو کر دیا. آپ جانتے ہیں جب اصل تک آدمی پہنچتا نہیں ہے تو نائب سے وہی سارا کام لے لیتا ہے جو اصل سے لینا ہے, نائب سے وہی سارا کام لے لیتا ہے. اس کو بہت موٹے انداز سے یوں سمجھیں, اگر آپ شرعی کوئی عذر ہو اور آپ وضو نہ کر سکتے ہو تو پھر آپ اس کی جگہ تیمم کر رہے ہیں, اور تیمم سے وہ سارا کام آپ لیں جو وضو سے لیتے ہیں. حالانکہ وضو اور تیمم کی حقیقت الگ الگ ہے, نہ وضو کو تیمم کہیں گے نہ تیمم کو وضو کہیں گے, نہ دونوں کے طریقے, دونوں کی ماہیت الگ, ساری چیزیں الگ, مگر کام کے لحاظ سے جو کام آپ وضو سے لیتے تھے وہی سارا کام آپ تیمم سے لے سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اس کا نائب ہے. اگر وضو سے آپ فرض پڑھتے تھے تو تیمم سے بھی فرض پڑھیے, اگر وضو سے آپ نوافل پڑھتے تھے تیمم سے بھی پڑھیے, اگر آپ اس سے طواف کرتے ہیں اس سے بھی کیجیے, اگر اس سے قرآن کریم کو چھوتے ہیں اس کو بھی کر کے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نائب سے وہ سارا کام لے لو جو اصل سے لیتے تھے. تو اگر تم اصل تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے نائب سے وہ سارا کام لے لو, ان کے نائب سے وہ سارا کام لے لو. نسبت کا بڑا دوستو, یہ نسبت ہی کا زور ہے کہ خود نبی فرماتے ہیں من صلی خلف عالم تقین کانہ صلی خلف نبی. جو کسی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھے گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. یہ صرف نسبت کی بات ہے, یہ صرف نیابت اور وراثت کی بات ہے. آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں, عالم کی صحبت کو نبی کی صحبت کا اجر دیا گیا ہے, عالم کے چہرے کو دیکھنا نبی کے چہرے کو دیکھنے کا اجر دیا گیا ہے, عالم سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنے کا یہ کیوں ہے؟ یہ صرف نسبت ہے کہ اصل تک نہیں پہنچ سکتے تو نائب ہی سے لے لو. خواجہ تم آپ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تو خواجہ ہی سے لے لو, داتا ہی سے لے لو, جو وہاں پر ہے وہاں جاؤ. اور لینے کا مطلب وہاں جاؤ کیا کرو؟ وہی کرو, خدا سے دعا کرو, وہاں جاؤ اور استغفار کرو, اور جب استغفار کرو واستغفر لهم الرسول, اور تمہارے لیے رسول بھی دعا کریں. تو اگر خواجہ داتا اپنے مزار سے تمہارے لیے دعا کریں گے تو یہ نائب رسول کی دعا ہے, یہ نائب رسول کی دعا ہے, یہ عطائے رسول کی دعا ہے. تو خواجہ کی دعا دعائے رسول ہے, خواجہ کی دعا دعائے رسول ہے. اور جب یہ دعا کر دیں گے تو سمجھ میں آ گیا لوجد اللہ تواب رحیمہ, انشاءاللہ تم اللہ کو یقیناً توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ گے. یہ ہوتا ہے, مقام کی بھی حیثیت ہوتی ہے. ویسے تو دیکھو ہر جگہ ہر مٹی ایک جیسی نہیں, ہر درخت ایک جیسا نہیں, ہر حجر ایک جیسا نہیں, ہر بشر ایک جیسا نہیں. یہ بالکل موٹی سی بات ہے. آپ کے شہروں میں بھی درخت لگے ہوئے ہیں مگر یہ درخت اور ہے, اور وہ کوہ طور والا درخت اور ہی تھا جہاں یا موسیٰ انی انا اللہ کی آواز نکلی تھی. ویسے پانی تو ہر جگہ ملے گا مگر زمزم شریف کا پانی کچھ اور ہی ہے, وہ ایک جیسا نہیں. پتھر تو ہر جگہ ملیں گے, پتھر کی کوئی بات نہیں, مگر حجر اسود کچھ اور ہی ہے, مقام ابراہیم کچھ اور ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر ایک طرح نہیں, ہر شجر ایک طرح نہیں. زمین کا وہ ذرہ رسول کا جسم مبارک جس ذرے سے لگا ہوا ہے وہ
فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے، اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں، زمین کا وہ حصہ جو رسول کے جسم سے لگا ہے، جزو رسول نہیں، جسم سے لگا ہے وہ جزو رسول نہیں ہے، وہ عرش سے افضل، وہ عرش سے افضل۔ تو بولو خاک کے وہ ذرے جو جزو رسول، وہ جو ذرے جو جزو رسول ہو، ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واقعی جب وہ ذرہ عرش سے افضل ہے، ایسے ہی موقع پر میں کبھی پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتاؤ روح سبھی کی نکلے گی؟ روح سبھی کی نکلے گی؟ ہاں سبھی کی نکلے گی۔ رکھی کہاں جائے گی؟ کہیں گے عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں مقام کون سا؟ کہا جس روح کے لائق جو بھی ہو، جس روح کے لائق جو بھی ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ جب رسول کی روح نکلی تو کہاں رکھی گئی؟ جب رسول کی روح نکالی گئی تو کہاں رکھی گئی؟ اب عالم برزخ میں تلاش کرو وہ کون سی جگہ ہے جو روح محمدی کے لائق، وہ کون سی جگہ ہے جسے روح محمدی کا برزخ بنایا جائے؟ آپ کہیں گے عرش معلیٰ یہ بہت عظیم ہے، وہاں روح رکھنا چاہیے۔ وہاں تو رسول کے قدم پہنچ چکے ہیں، وہاں تو رسول کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے جنت ہے روح رسول کے رکھنے کے لیے، وہاں تو رسول کے غلام رہیں گے، وہاں تو رسول کے غلام رہیں گے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ روح محمدی کے رکھنے کے لیے جگہ کیا ہوگی؟ دوستو تم ساری کائنات میں خدا کی بنائی ہوئی ساری کائنات میں تلاش کرو تو آخر میں تمہارا یہ فیصلہ ہوگا، یہ روح کے رکھنے کی جگہ وہی ہے جہاں سے نکلی ہے، روح کے رکھنے کی جگہ وہی ہے جہاں سے نکلی ہے، وہی اس روح کے لائق ہے، وہی اس روح کے لائق ہے، اور وہ ہے جسم محمدی، وہ ہے جسم محمدی۔ تو روح محمدی کا برزخ جسم محمدی، روح محمدی کا برزخ جسم محمدی ہے۔ تو دوستو یہ مقام کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب کے ذریعہ اپنا تعارف کرا۔ مجھے سمجھنا چاہتے ہو؟ مجھے سنو، میں وہ ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، مجھے سمجھنا چاہتے ہو؟ اور دوستو یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں، جگہ جگہ اپنے محبوب کو سمجھایا، اپنے کو سمجھایا اور محبوب کا ذریعہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ لیجئے صاحب اب دیکھو کہہ کر کے محبوب کا تعارف، اور صرف یہی بات نہیں ہے، کون سی چیز ہے جس کو پہلے محبوب کو سمجھا، پہلے محبوب کو سمجھ لو پھر سکھانے والے کو سمجھو گے نا۔ محبوب کی عظمتیں نہیں سمجھ میں آئی ہے تو سکھانے والے کی عظمت کیسے سمجھ میں آئی؟ سیکھو ایک ایک چیز کی تعریف قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ قلب مبارک کے بارے میں میں کذب الفؤاد مارا، یہ ان کا دل ایسا دل ہے جو دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا، دل نے نہیں جھٹلایا۔ یہ آپ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے دل جھٹلاتا، بہت دور سے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آیا کہ یہ کوئی گدھا آ رہا، قریب آئے نہیں یہ گدھا نہیں کچھ اور ہے، یہ تو بکری ہے، اور ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ تو آنکھ دیکھ رہی ہے، دل جھٹلا رہا، دل کب نہیں جھٹلائے گا کہ آپ جہاں تک دیکھے سچ دیکھے، جہاں تک دیکھے اسے دھوکہ نہ ہو۔ جب آپ کو دھوکہ ہوتا ہے تو دل جھٹلاتا ہے، مگر یہ وہ آنکھ والے ہیں کہ یہاں سے عرش معلیٰ تک دیکھتے ہیں، آنکھ کہیں دھوکہ نہیں کر رہی ہے، کہیں ان کا دل تو دل کے جھٹلانے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کا سینہ جو مبارک، تم ان کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو ان کے سینے کی کیا شان، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب نے کیا میں نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ارے بھئی شرح صدر ہو رہا ہے سینے مبارک کے بارے میں، اور آنکھ کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جھپکی بھی نہیں، کجی اختیاری نہیں کی،
ایک دیکھنے والی آنکھ وہ بھی تھی جو کوہ دور پر دیدار کی تمنا لے کر گئی تھی اور صفات کی تجلی ہوئی، وہ دیکھ نہ سکی، غش کھا گئے کریم، مگر ہنس پڑے حبیب۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ تو آنکھوں کا یہ حال ہے، ما ساق البصر وما طغى، اور زبان کا حال سننا چاہتا ہوں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ زبان تو وہ ہے جو اپنے جی سے کچھ نہیں کہتی، یہ کچھ بولتی ہی نہیں، یہ وہی کہتی ہے جو وحی الہی ہو، جو ارشاد ربانی ہو، یہ وہی کہتی ہے۔ اللہ کے مرضی و منشا کے خلاف کچھ نہیں کہتی، اللہ کے مرضی اور منشا کے خلاف کچھ نہیں کہتی۔ اور کہا کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ کیسا؟ اللہ اکبر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ رسول جو تیرے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں، جو تیرے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تعجب دیکھو، دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن نے نام ہی ان کا عید اللہ رکھ دیا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد اس ہاتھ کی خصوصیت، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، جو تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، کافروں پر جو کنکری تو نے پھینکی تو نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ ارے دوستو، اس مقام پر تو ایک بڑے اچھے سوال کا جواب مل گیا۔ جی میں یہ آیا تھا کہ سرکار کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، اور سرکار سبھی کے لیے رحمت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، دریاؤں کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ کبھی سرکار نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، مگر جس وقت وہ نکلے تھے، شب ہجرت والا واقعہ یاد رکھو، اور جب کنکری پھینکی، جب آنکھوں میں لگی تو تکلیف ہوئی، پھر تکلیف ہوئی بھی، آنکھوں میں کنکری پڑے تو تکلیف تو ہوگی۔ تو اب سیرت رسول میں ایک واقعہ آپ کو ایسا ملا کہ نبی نے تکلیف پہنچائی، نبی نے تکلیف پہنچائی، ہے رحمت للعالمین اور سب پر رحمت، پھر بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جواب قرآن دیتا ہے، مارا بنی تیس رمیتا، اے محبوب تو نے نہیں پھینکا، اے محبوب تیری رحمت داغدار نہیں ہوئی، یہ تو میں نے پھینکا ہے، یہ میں نے پھینکا، تو رحمت للعالمین ہے۔ جباروں کا ہاتھ میں ہوں، جباروں کا ہاتھ میں ہوں، یہ میں نے پھینکا ہے۔ ذرا سا ہاتھ کا معاملہ یہ ہوا، اور اس کے بعد جناب والا عمر شریف کی بات آئی تو لَعُمْرَكَنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محبوب تیری جان کی قسم، اے محبوب تیرے جان کی قسم، یہ لوگ تو اپنے نشے میں چور ہیں، یہ اپنے نشے میں چور ہیں عمر شریف کی۔ اور اس کے بعد جناب والا شہر شریف کا جب ذکر ہوا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب میں شہر کی قسم کیا فرماتا ہوں۔ اور لطف کی بات جو ہے، جو دوسرے آیت کریمہ سے ہم سوچ سکتے تھے، قسم اس لیے یاد فرمائی کہ یہاں کعبہ ہے، قسم اس لیے یاد فرمائی یہاں مقام ابراہیم ہے، قسم اس لیے یاد فرمائی یہاں چاہ زمزم ہے، قسم اس لیے یاد فرمائی یہاں مسجد حرام ہے، قسم اس لیے یاد فرمائی یہاں جبل رحمت ہے۔ مگر قرآن نے جواب دیا، اے محبوب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مگر اے محبوب میں نے اس لیے قسم نہیں یاد کیا کہ یہاں کعبہ ہے، میں نے اس لیے قسم یاد نہیں کیا ہے کہ یہاں جبل رحمت ہے، میں نے اس لیے قسم یاد نہیں کیا یہاں مقام ابراہیم ہے۔ ہر چیز اس لائق تھی کہ اس کی وجہ سے قسم یاد فرمائی جاتا ہے، میں نے تو اس لیے قسم یاد کیا، تو اس میں چلتا پھرتا ہے، تو اس میں چلتا پھرتا ہے، میری قسم کی تو وجہ یہ ہے۔ ذرا سا دیکھو، اور اس کے بعد یہی نہیں، زمانے مبارکہ کی بھی، والعصر ان الانسان لفی، اے محبوب زمانے مصطفیٰ کی قسم سارے انسان گھاٹے میں، عصر محمدی کی قسم سارے انسان گھاٹے میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی کی زبان کی تعلق اور اخلاق کریمانہ کی تعلق، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم خلق والے ہیں۔ اس
عظیم کا لطف وہ اٹھائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ بولنے والے کی بولی کا ترجمہ اس کی منزل اس کے مقام کو دیکھ کر کرو، اس کی منزل اس کے مقام کو دیکھ کر کرو۔ جس نے رسول کے خلق کو عظیم کہا اسی نے دنیا کی متاع کو قلیل کہا۔ متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، یعنی یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند و سورج کے چراغ، یہ ستاروں کی قندیلیں، یہ دریا کی روانی، یہ آبشار کے نغمے، یہ ساری نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا خدا کے نزدیک قلیل، قلیل، جس کو تم شمار نہ کر سکو وہ قلیل، اور جو عظیم ہو، جو عظیم ہو، خدا جسے قلیل کہے وہ ہمارے ادراک میں نہ آ سکے، اور خدا جسے عظیم کہے انک لعلی خلق عظیم، خدا گواہی دے اور کہے کہ آپ خلق عظیم، آپ خیال کریں اب محبوب کو سمجھا۔ اسی لیے دوستو صدیق اکبر نے کہا عرفت ربی بمحمد، عرفت ربی بمحمد، میں نے محمد کے ذریعہ رب کو پہچانا، یعنی ان کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، پہچانتا جا رہا ہوں، میں پہچانتا جا رہا ہوں، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ سورج نکلا ہو، آئینے پہ اس کا عکس آ رہا ہو، آپ آئینے کو دیکھتے جائیں سورج کو پہچانتے جائیں، آئینے کو دیکھتے جائیں سورج کو پہچانتے جائیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو سرکار جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے مظہر ذات بھی ہیں، مظہر صفات بھی ہیں، اور مظہر ذات ایسے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں حق کو چلتے پھرتے دیکھا۔ سرکار نے خود فرمایا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا۔ تو ذات و صفات کا، صفات کے بھی مظہر یہ، ذات کے بھی مظہر یہ، تو یہ سیکھنے والا اس شان کا، سیکھنے والا اس شان کا، اور سکھانے والا، اور پھر اس نے کیا سکھا دیا؟ بیان سکھا دیا، بیان سکھا دیا۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ بیان کا لفظ جو ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں، چھپے ہوئے راز کو کھول دینا بھی بیان، سمجھا، اور اچھے برے کو الگ الگ کر دینا بھی بیان، اور نبی نے دونوں کام کیا کہ چھپے ہوئے جو راز تھے اسے بھی کھول دیا۔ کون جانتا تھا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کے عالم کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، یہ سارے راز تو کھولے، اور نہ جانے کتنے خدا بندی اثرات تھے جو انہوں نے کھول دیے۔ آئے ہی تھے یہ وہ غیب کی بات بتانے کے لیے، آئے ہی تھے وہ غیب کی بات بتانے کے لیے، اور اس کے بعد کیا کام کیا انہوں نے؟ جو چیز ہم نہیں جان سکتے تھے وہ بھی نبی نے آ کے بتا دیا کہ دیکھو الگ الگ کر دیا، الگ الگ کر دیا، ایمان کدھر ہے، کفر کدھر ہے، صداقت کدھر ہے، عدالت کدھر ہے۔ سورج کا کام بھی یہ ہوتا، سورج کا کام کیا ہے؟ ممتاز کر دینا۔ سورج کا کام جو تاریکی کو ہٹاتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سورج نکل آیا، آپ سوچیں کہ سورج نکل آیا تو اندھیرا کیوں ہے؟ سورج جب نکل آیا تو کفر اور جہالت کی اندھیری کیوں آئے؟ اب بھی تو کفر ہے، اب بھی تو شرک ہے، اب بھی تو نفاق ہے، سورج نکل آیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے روشنی دے کر کے دھوکے سے بچانا، آپ پر حق واضح کر دینا۔ سورج جب رات تھی نا، جب رات تھی تو در و دیوار پر کہیں سیاہی ہے، کہیں سفیدی ہے، کہیں سبزی ہے، کہیں سرخی ہے۔ رات کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سفیدی کدھر ہے، سیاہی کدھر ہے، یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا۔ اور جناب والا سورج نے کیا کیا؟ سورج نے آ کے سیاہی کو دھویا نہیں ہے، دکھایا ہے۔ سورج نے نکل کے سیاہی کو، تو سورج کا کام سیاہی دھونا نہیں ہے، در و دیوار کو صاف نہیں کرنا، بلکہ رنگت کو دکھا دینا ہے۔ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ ابو جہلیت کدھر ہے، صداقت کدھر ہے، ابو لہبیت کدھر ہے، کفر کدھر ہے، شرک کدھر ہے۔ سورج نکلا، اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لیا، کفر و شرک کے چہرے سے نقاب الٹ دی سرکار نے، اور ہم نے سمجھ لیا یہاں صداقت ہے، یہاں سخاوت ہے، یہاں عدالت ہے، یہاں شجاعت ہے، یہاں ولایت ہے، یہاں ابو جہلیت ہے، یہاں ابو لہبیت ہے۔ تو سرکار نے سب کو واضح کر دیا۔ واضح کرنا یہ سورج کا کام ہے۔ مثال کے طور سے رات کو آپ جا رہے تھے، پیر کے نیچے رسی پڑی، آپ نے سمجھا سانپ ہے، دوڑ کے بھاگ گئے، اور آگے سانپ پڑا، آپ نے سمجھا رسی ہے تو کھڑے ہو گئے، تو یہ دھوکہ رات کی تاریکی میں ہوا۔ مگر اب سورج نکلا تو وہ سانپ کو رسی نہیں بنائے گا، رسی کو سانپ نہیں بنائے گا، آپ کو دکھا دے گا، آپ کو دکھا دے گا کہ
سورج کا کام دکھانا ہوتا ہے. تو نکل آیا اور آ کر کے انہوں نے دکھا دیا, واضح کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں. صلاۃ والسلام علی رسول یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. پیارے نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا عروس مملکۃ اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا دینۃ عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشفعاء محبتک یا رسول اللہ.